ने खुद एक इंक्वायरी लॉन्च की हुई है जिसको FIA ने टेकअप की और कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। मैंने आपको इसलिए आज टेलीफोन लाइन पर जहमत दी कि आज के अखबार में आपका एक गालिबन लेटर भी शायद शाया हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर AQ खान, और उसमें आपने इसी हज के हवाले से लिखा है। ये आप ही का लेटर है ना जी? बिल्कुल मेरा ही लेटर है और मैंने बड़े शौक से लिखा है और हकीकत बयान की है। मैं काजमी साहब को 20 साल से ज्यादा अरसे से जानता हूँ। काजमी साहब निहायत ही शरीफ, ईमानदार और राज़गो इंसान है। हमारे यहाँ का तो रिवायती कौम जो है हमारी, जैसा कि मैंने उस खत में लिखा है कि बहुत ही जज्बाती है। अगर कोई अच्छी बात हो तो उसके लिए शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और अगर किसी के ऊपर इल्जाम तराशी हो तो उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, एक भेड़ चाल बन जाती है। अभी आप देखिए कई मतलब पार्लियामेंट में दस्तूर के ऊपर बहस और मुबाहिसा हो रहा, और किसी ने पूछा कि जी आपने दस्तूर पढ़ा है, तो उनके जी मैंने तो नहीं पढ़ा। अभी बच्चों से कल सवालात किए जा रहे थे कि जी वो जो गवर्निंग बोर्ड बनाया, बॉडी बनाई जा रही है कॉलेजेस के लिए, उसके बारे में ये क्या चीज है। तो जितने बच्चे टीवी पर आए स्टूडेंट, उनको कोई पता ही तो कहने कि हमें तो नहीं पता ये क्या चीज है। तो शोर मचाने को जमा हो गया। अब किसी ने उंगली उठाई काजमी साहब की तरफ, और दूसरे लोग जो थे जितने मफाद परस्त थे, इनके मुखालफिन थे, आप देखिए यही माफिया था जिसने इनके ऊपर हमला कराया था या किया था, और तकरीबन अल्लाह ताला का करम था कि ये उस हादसे से, उस हमले से बच गए। लेकिन इसमें क्यों खान साहब कतक लाई माफ, आपने कहा कि एक नेचुरली हामिद सईद काज़मी साहब एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं और एक प्रोपोगंडा और एक मुफाद परस्त टोला इनके पीछे है। लेकिन आप नहीं समझते कि जब एक आदमी सरबराह हो किसी वजारत का, कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो क्रेडिट भी लेता है और डिस्क्रेडिट भी लेता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इनको डिस्क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? इनको क्रेडिट मिलना चाहिए इनकी शराफत का, और जो डिस्क्रेडिटेड एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या होना चाहिए फिर? और देखिए बात ये होती है कि बाद जो शरीफ लोग होते हैं ना, ईमानदार और शरीफ भी हों, और अगर उनके नीचे के लोग कुछ बदमाशी करें, ये शरारत करें या रिश्वत सितामी में इन्वॉल्व हो, तो उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाकर तो नेचुरली इल्जाम तो फिर उसके ऊपर सरबराह पे चले जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता जी कि ये इन्वॉल्व थे। आप ये कह सकते हैं कि इनकी थोड़ी सी गफलत के लीजिए या क्या कितना सब कंट्रोल न हो सका, लेकिन ये चीज इस कदर तेजी से होती है, और ये हज का मामला जो था उधर इतना रश होता है कि हर चीज पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इंसान को भरोसा करना ही पड़ता है अपने नीचे के लोगों पर, और जब इस किस्म की कोई शरारत सामने आती है तो उस वक्त काफी देर हो गई होती है। आपको इन्हें कि मैं कहूँ कि इंचार्ज से 10,000 आदमी मेरे पास काम करते थे जी, और आपको भरोसा करना पड़ता है। आप इतने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, सिविल वर्क के होते हैं, तमाम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सब कुछ होते हैं, और आपको भरोसा करना पड़ता है। तो हामिद सईद काज़मी साहब न्याय शरीफ इंसान है, इन्होंने ये सोचकर यकीनन उन पे भरोसा किया होगा, उन पे एतमाद किया होगा। अब ये कभी साहब ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि नेचुरली आपकी जो बातें होती हैं वो उसमें बहुत वजन होता है, आप पाकिस्तान के मोहसिन भी हैं, आपने खुद एक बहुत बड़ा जैसे का इदारा भी चलाया है, पाकिस्तान के हालात और वाकयात पर गहरी नजर रखते हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या वजह है कि चाहे वो मुफाद परस्त टोला था या जो लोग भी थे, उन्होंने हज जैसे एक मुकद्दस फरीजा जो होता है और मुकद्दस सरजमीन पर जाकर तमाम फर्जंदान इस्लाम सरंजाम देते हैं, उसको भी करप्शन और बद इंतजामी से नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के मामलात का सुधार किस तरह मुमकिन है? क्या करना चाहिए? वो देखिए सुधार वो ऊपर से ही होता है। अगर ऊपर वाले सही हो तो नीचे वाले लोग खुद ब खुद ही सही हो जाते, उन्हें एहसास हो जाता है कि गलत काम नहीं करेंगे। आपको दो पहलू देखने पड़ेंगे। एक तो ये कि हमारे यहाँ का मफाद परस्त टोला है, वो तो नाउजुबिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल को भी बेचने पैसे के लिए और बेचते रहे हैं, और मुल्क को बेचते रहे हैं, मुल्क की सलामती बेचते रहे, मुल्क के मफादात बेचते रहे। दूसरे ये आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो सऊदी अरब में लोग हैं जो ये चीजें देते हैं किराए पर, वो इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो लोग साथ इनकार करते हैं कि जी कि हम वो तो खाने काबा में बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हैं इसके आसपास, अगर वो इनकार करते हैं जी कि हम ये कोई गलत काम नहीं करेंगे, ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही मुकद्दस फरीजा है और इसमें हम एक पैसे की बेईमानी नहीं करेंगे, तो नेचुरली हमारे लोग जो है जो इस किस्म के मामला में इन्वॉल्व होते वो न करेंगे। वो तो ये जो हमारे लोग वहां जाते हैं ये जो ठेके लेने या बिल्डिंगें किराए पर लेने, ठीक है,
تو وہ جو وہاں کے لوگ ہیں لوکل ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں, وہ ان کو انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو قدیر صاحب وہ تو اس میں پیسے دیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے کہہ دیا جو ہمارے پاکستان کے اندر ایسی کالی بھیڑیں ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں سخت ان کو قرار کی سزا ملنی چاہیے؟ بالکل ملنا چاہیے, اور مل رہی ہے. دیکھیے دو لوگ تو پکڑے گئے ہیں جی, دو کو تو پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر مجھ سے آپ کہیں کہ جی میں اپنا ہاتھ دے دوں کالی صاحب کے لیے آگ کے اندر, تو میں اپنا ہاتھ آگ میں دینے کو تیار ہوں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے ان کے لیے بیان دے دوں کہ ایماندار انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو جائیں اور قاری صاحب کے لیے آپ یہ بیان دے سکتے ہیں, میں بلا جھجک یہ بیان دینے کو تیار ہوں. میں ان کو جانتا ہوں, انہوں نے کبھی کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ان کے نیچے والوں نے ان کی شرافت سے اگر فائدہ اٹھا کے یہ حرکت کی ہے تو وہ قابل مذمت ہے, لیکن قائمی صاحب نے یہ کام نہیں کیا. اوکے, میں بہت شکریہ عبدالقدیر خان صاحب ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے کا. ویورز, ہم نے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کو اس سے لیا کہ آج ہی کے اخبار میں حج اینڈ حامد یعنی حامد سعید کاظمی صاحب کے حوالے سے 2 لیٹر ٹو دا ایڈیٹرز ہیں, اور ڈاکٹر اے کیو خان کا جب نام آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کی جائے. یقیناً ایک دانشور شخصیت ہے, پاکستان کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگرچہ حامد سعید کاظمی صاحب آپ کے حق میں انہوں نے بڑی دو ٹوک گفتگو کی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تو اس پر اپنے تاثرات دیجیے گا. دوسرا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھایا, اس کو مانتے ہیں؟ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا. انہوں نے جس طرح کہا ہے, اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کہہ دیا نا میرے حق میں, یہ ساری زندگی میرے لیے سند رہے گا. اب دنیا کچھ بھی کہتی رہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن دنیا کو سچ تو بتائیں نا. جی, جہاں تک سچ بتانے کا تعلق ہے تو میں عرض کروں گا کہ گزارش ہے کہ بد انتظامی تو یقیناً ہوئی ہے, اس کے لیے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہوا یہ کہ جب یہ ہائرنگ ریویو کمیٹی واپس آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے, تو ہم نے فوراً راؤ شکیل صاحب کو منع کر دیا کہ آپ بلڈنگز ہائر نہیں کریں گے. ان کی ایکسپلینیشن کال کی, اور چونکہ ان کی کو باقاعدہ ٹرمینیٹ کرنا یا لگانا یہ میرے اختیار میں نہیں. کس کے اختیار میں ہے؟ ظاہر پرائم منسٹر صاحب کے اختیار میں, اور ان کی تعیناتی بھی پرائم منسٹر صاحب کے اختیار میں ہے. ہاں, میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کا انٹرویوز ہوتے ہیں, شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. آپ کی رضامندی شامل تھی اس میں؟ مطلب میری رضامندی شامل نہیں تھی. اور میری رضامندی کیا تھا, میں عرض کروں گا کہ صرف یہ چیز ایک علم میں لانا ضروری تھا نا کہ جی ایسی صورت ہے, تو میں نے وربلی ان کے علم میں لانے کی کوشش کی تھی. تو میں عرض کروں گا کہ اس کے بعد ان دنوں چونکہ فلڈ آیا ہوا تھا, پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ مصروف تھے, فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر آنا جانا تھا, تو وہ اس کی شاید ایکسیجنسی کو اس انداز سے وہ نہیں سمجھ پائے, اور وہ اس میں 2-3 ہفتے ڈیلے ہوا ایکشن لینے میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, ان کی اس مجبوری کی وجہ سے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جو ان کا ہر وقت کا آنا جانا اور مصروفیت تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے راؤ شکیل صاحب کو واپس بلا لیا. اور اس کے بعد اب ہائرنگ کا کام کون کرے؟ ابھی ٹوٹل 22-23 ہزار حاجیوں کی ہائرنگ کا کام ہوا تھا, باقی تمام رہتا تھا, یعنی 70% رہتا تھا ابھی. تو ایسی صورت میں چونکہ ہائرنگ ریویو کمیٹی نے بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کیا تھا سیکٹری صاحب پر, فیڈرل سیکٹری پر, آغا سرور رضا صاحب پر, کہ جی یہ بہت اچھے آدمی ہے اور انہوں نے پالیسی بھی اچھی بنائی ہے اور کرپشن کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے پھر آغا صاحب سے کہا کہ جی چونکہ آپ پر اعتماد کا اظہار ہے, تو اس وقت اس افراتفری میں نئے ڈی جی کی پوسٹنگ کون بندہ آئے, وہ پھر کیا کرے جا کے, وہ واقف بھی نہ ہو صورتحال سے, تو آپ مہربانی کریں آپ خود جائیں. وہ خود گئے وہاں پہ اور اپنے ساتھ 2 سینئر آفیسرز کو لے کے گئے. باقی بلڈنگ کا ہائرنگ کا کام انہوں نے کیا. راجہ آفتاب ان میں شامل ہے؟ راجہ آفتاب صاحب پہلے جب راؤ شکیل صاحب ہائرنگ کا کام کر رہے تھے, اس وقت جو ہم نے جو پالیسی بنائی تھی اس کے مطابق ایک جے ایس لیول کا آفیسر ہم نے ہائرنگ کمیٹی میں اس لیے شامل کیا تھا کہ جب ڈی جی بھی 20ویں اسکیل کا ہو اور اس کے ساتھ ایک منسٹری کا ایک 20ویں اسکیل کا آفیسر اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو یہ گڑبڑ کم ہونے کے چانسز ہوں گے. ہم نے یعنی میں اپنی نیک نیتی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے کس طرح کرپشن کو منیمائز کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ میڈیا میں کرپشن سے یاد آیا کہ آپ کا سپریم کورٹ میں آپ نے بیان دیا ہے, میڈیا میں چھپا ہے کہ اس سال کرپشن کم ہوئی ہے حج میں پچھلے سال کی نسبت, ایسا کہا ہے آپ نے؟ میں نے عرض کیا تھا, دیکھیے اگر میں یہ کہوں
کہ سرے سے کرپشن نہیں. ابھی وہ رپورٹس وغیرہ آ رہی ہیں نا کرپشن کے حوالے سے کہ جی سب سے زیادہ کرپشن پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے اور اس کے بعد فلاں میں ہے فلاں میں ہے. اب اگر میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کوئی پوچھے کہ جی بتائیے صوبے میں کرپشن ہے یا نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب میں چاہوں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کرپشن چونکہ یہاں بہت تھی اور ادھر ہائرنگ ریویو کمیٹی کی رپورٹ بھی تھی. اگر میں یہ کہوں کہ کرپشن ہوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس رپورٹ کو نیگیٹ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی کرپشن نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کہوں گا کہ نہیں جی وہ کرپشن غلط ہے, وہ الزام غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں پر الزام لگایا گیا ہے میں ان کی صفائی پیش کر رہا ہوں. میں کسی کا وکیل صفائی نہیں بننا چاہتا. اور کچھ چیزیں خود میرے تجربے اور مشاہدے میں گزری تھی. مثال کے طور پر وہاں پر جو حرم سے دور رہائش گاہیں تھیں وہاں سے ٹرانسپورٹ کا جو انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر جہاں 15 بسیں چاہیے تھی وہاں پر اگر 6 بسیں تھیں تو مجھے پتا چلا کہ جی پاکستان ہاؤس میں جو کچھ لوور سٹاف ایسا ہے جو ٹرانسپورٹر سے مل کے درمیان میں گڑبڑ کر دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ 15 کی بجائے اتنی بسیں کم لگا دو, کوئی بات نہیں, وہ باقی ہم حساب کتاب کر لیں گے, رپورٹس کس نے کرنی ہے, کیا ہونا ہے, کون. سال سے آپ کی گفتگو سے ہم یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں ویورز کے حج کے انتظامات میں کرپشن بھی ہوتی ہے, بد انتظامی بھی ہوتی ہے. میں عرض کروں کہ یہ بہت کچھ پہلے بھی اخبارات کے اندر ٹی وی میں الیکٹرانک میڈیا میں سب کچھ آتا تھا, ہم اس کو منیمائز کر رہے تھے نا. اس دفعہ ہم نے پالیسی بنائی. دیکھیے پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو عمل تو نہ ہوا نا اس وقت پالیسی. نہیں